سب سے بڑا مشن تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر سے رواں دواں ہے، اپنی عمر کا حصہ گزار رہے ہیں۔ اب آپ پر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ دین اسلام کو پھیلانا شروع کیجئے۔ سب سے پہلے آپ اپنوں میں دین اسلام کی دعوت کیجئے، تبلیغ کیجئے، اپنے گھر سے سٹارٹ کیجئے۔ چنانچہ 25 سال کے یہ نوجوان 40 سال کی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیتے ہیں۔ بی بی خدیجہ کی صورت میں آپ کو ایک ساتھی بھی مل جاتا ہے، آپ کو ایک سنبھالنے والا مل جاتا ہے، آپ کو ایک پیار دینے والی شخصیت مل جاتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول نے جیسے ہی ان کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو، ان کے خداؤں کو آپ نے غلط کہا، سارا مکہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ ہم ہزاروں سالوں سے ان کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اب آ کر ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودوں کو غیر غلط کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے مکے کعبے کے صحن میں، حدیثوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ کفار، یہ مشرکین آپ کے اتنے بڑے دشمن بن گئے تھے، اونٹ کی جو اوجڑی آتی ہے، ہم نے گائے کی اور بیل کی شاید دیکھی ہوگی، اندر کی جو غلاظت ہوتی ہے، وہ جو پوٹلی ہوتی ہے، اونٹ کی اس سے کئی بڑھ کر ہوتی ہے۔ آپ جب صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ کفار اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے جسم مبارک پر ڈالتے تھے۔ اس طریقے سے وہ آپ کو تکالیف دینا شروع کرتے ہیں۔ آپ جس راستے سے گزرتے ان راستوں میں آپ کے لیے کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں۔ آپ صبح سویرے نماز کے لیے صحن کعبہ میں آتے تو ایک بڑا سا گڑھا کھود دیتے کہ رات کے اندھیرے میں نعوذ باللہ آپ گڑھے میں گر جائیں۔ کہیں پر پتھروں سے آپ کو مارا جا رہا تھا، کہیں پر آپ کو نعوذ باللہ کوئی جادوگر کا لقب دے رہا تھا، کہیں پر آپ کو کوئی کفاران مکہ آپ کو کاہن کا لقب دے رہے تھے۔ الغرض آپ اس تاریخ کا مطالعہ کریں گے، میں بس چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر آپ نبی کی سیرت کو پڑھیں گے تو مکہ والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو ستانے میں، آپ کو تکلیف دینے میں، آپ پر ظلم و زیادتی کرنے میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے ہی صحیح لیکن مسلسل اپنی دعوت میں لگے ہوئے تھے، مسلسل آپ اپنے مشن کو جاری و ساری رکھ رہے تھے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے، اب پیچھے ہٹنا نہیں ہے، چاہے جو ہو جائے اللہ کی مرضی یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے اور گئے، جتنا مجھے ستایا گیا، جتنی مجھے تکلیف دی گئی، شاید کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی، کسی پیغمبر کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ آگے آپ کہتے ہیں کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھ کو ستانے والے کوئی اور نہیں، میرے خاندان والے تھے، ابو جہل، ابو لہب کوئی غیر نہیں تھے، یہ آپ کے ہی گھرانے کے لوگ تھے۔ چنانچہ یہ تو اللہ کے رسول کی بات ہو گئی، اللہ کے رسول پر تکالیف کا ایک انبار لگایا جا رہا تھا، کوئی ایسا بہانہ نہیں چھوڑتے جس سے کہ آپ کو تکلیف پہنچے۔ اب یہ بات ہوئی اللہ کے رسول کی، اب آپ پر جو ایمان لا رہے تھے، آپ کے ہاتھ پر جو تصدیق کر رہے تھے، ان کو بھی چن چن کر سزائیں دی جاتی۔ اب ان میں مشہور واقعات ہے، آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے سیرت رسول کے اوقات، آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے وہ کتابیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت یاسر بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ یہ اول اسلام لانے والے لوگوں میں سے ہے۔ جب یہ اسلام لاتے ہیں تو ان کو بے دردی سے مارا جاتا ہے، بے دردی سے ان کو پیٹا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور مشہور نام بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اللہ کے رسول کی پھوپھی تھی، ان کے ساتھ تو اتنی نازیبا حرکت کی جاتی ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا ہمارے لیے شرم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایسی حرکتیں بی بی کے ساتھ کی گئی، اور آپ کو تو معلوم ہے غلام وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ ایمان کے دائرے میں آئے، اسلام کے دائرے میں آئے، تو آپ
آپ پر کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا، کس طریقے سے آپ کو ستایا گیا، کس طریقے سے آپ کو وہ تپتی ریت پر لٹا کر آپ پر پتھر وزن پتھر رکھ دیا کرتے۔ ان سارے لوگوں کا گناہ کیا تھا؟ یہ سارے لوگوں کو جو تکالیف دی جا رہی تھی، ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا کیا وسیع انہوں نے بڑی مجرم والا کام کیا تھا؟ گناہ کچھ نہیں، انہوں نے خدا کو ایک کہا تھا، انہوں نے ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی تھی۔ خدا ایک ہے، یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا، ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، ان پر مصیبتوں کے سیلاب آ گئے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، کسی کو نہیں بخشا گیا، ہر ایک کو